ناظرین، فیض حمید کے حوالے سے میں ابھی کل ہی آپ سے بات کر رہا تھا، تو آج آفیشیل پریس ریلیز بھی آ گئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سزا فائنل ہو گئی ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ پریس ریلیز میں کہ چارج شیٹ ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وزیر اعظم روانہ ہو گئے ہیں جب کہ وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ چلیں خیر، اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں تھی، لیکن ڈیٹیل انہوں نے دی ہے۔ اب اس ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں فیض حمید نے یہ جو پریس ریلیز ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ پریس ریلیز تو سب نے سن لی ہے، اب اس کا مطلب سمجھاتا ہوں میں۔ اور پھر یہ کہ میں نے ایک اور خبر بھی دی تھی کہ نواز شریف نے وزیر اعظم کو کہا ہے، شہباز شریف کو، کہ مولانا کی بات سنی جائے، تو وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس پریس ریلیز کے کچھ نکات بول کے آپ کے سامنے ان کی تشریح کرتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید پر جو چارج شیٹ لگی ہے، یعنی کہ جو چارج شیٹ لگ گئی ہے، فرد جرم جو عائد ہو گئی ہے، وہ ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ سٹی ہے اور بہت سے ہیں، اور بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز جن سے انہوں نے پیسے بٹورے، جن میں اپنے لوگ انسٹال کیے اور وہاں سے پیسہ بنایا۔ ایون ایک چینل بھی تھا، تو وہ جو بریگیڈیئر غفار جو بی جی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ وہاں انسٹال تھا، کوئی ارسلان کہیں اور انسٹال تھا، لیاقت کرنل لیاقت کہیں اور تھا۔ تو جگہ جگہ اس نے اپنے بندے جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے تھے، تو ابھی بھی ہیں کچھ جگہوں پہ۔ تو ان کے ذریعے یہ پیسے منی منٹنگ ہوتی تھی، منی منٹنگ۔ اور یہ پیسے کتنے بنائے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ تو چارج شیٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں جو سب سے الارمنگ چیز ہے جس کی طرف ابھی لوگ شاید پوری طرح توجہ نہیں دے رہے، وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں۔ اور یہ جو چارج شیٹ ہے یہ بطور جنرل، بطور ISI چیف، یہ وہ ہے۔ اور یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کیا ہیں۔ تو میں نے ہی آپ کو بہت پہلے جب اس کی گرفتاری ہوئی تھی فیض حمید کی، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 فون اس کے زیر استعمال تھے جب یہ پکڑے گئے، اور ان 3 فونوں کی لوکیشن بڑی معنی خیز ہے۔ اور پھر یہ کہ 3 فون کیوں رکھے ہوئے تھے۔ ایک فون ان کے پاس تھا جب یہ GHQ میں ایک ان کو بلایا گیا، ایک کرٹسی میٹنگ کی گئی اور ان کو بھیج دیا گیا، اور جب یہ نکلے ہیں باہر تو ایک دستہ گیا اور اس نے جا کے ان کو پکڑا، فوج کا، ان کو گرفتار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یو آر انڈر اریسٹ۔ تو یہ حیران پریشان رہ گئے۔ ایک فون اس وقت ان کے پاس تھا اور وہ ظاہر ہے ان کے زیر استعمال تھا، اور دوسرا فون ان کا جو ملا ہے وہ اس وقت جو ملا تھا وہ تھا ڈپلومیٹک انکلیو۔ اب ڈپلومیٹک انکلیو کیا ہے؟ یہ وہ ایریا ہے اسلام آباد کا جہاں پہ تمام ملکوں کی ایمبیسیز ہیں، امریکن ایمبیسی، UK ایمبیسی، فرانس ایمبیسی، تمام ملکوں کی ایمبیسیز ہیں یہاں پہ۔ یہ وہاں پہ ایک دوسرا فون تھا ان کا، اور وہ فون جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا، اس کے ذریعے یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، وہ آگے تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اور تیسرا فون جو تھا وہ تھا ان کا چکوال میں، ان کا اپنا جہاں پہ گھر ہے وہاں پہ ان کا تیسرا فون تھا۔ اب یہ 3 فون علیحدہ علیحدہ رکھنے کا مقصد بڑی سادہ سی بات ہے، چونکہ انٹیلیجنس کا بندہ ہے، سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیسے گچا دینا ہے، کیسے بچنا ہے اپنی جو فون کالز ہیں ان کو ریکارڈنگ سے، تاکہ ٹریس نہ ہو سکوں کہ کہاں پہ ہے اور کیا بات کر رہے ہیں اور کس سے کیا بات ہوئی ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ باتیں علیحدہ علیحدہ بندوں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے 3 ہی فون جو ہیں وہ جو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل اکرم ہے اس سے پکڑے گئے تھے، اور اس میں ایک سیٹلائٹ فون بھی تھا۔
اور وہ کہاں رابطے ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ فون سے اور واٹس ایپ سے. تو وہ جیل سے پکڑا گیا تھا، اڈیالہ جیل سے. دیکھیں چیزیں بڑی ریزیمبل کریں گی آپ کو، میں ابھی بتاتا چلا جاتا ہوں. اچھا، اب یہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک فون جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو پکڑا اس سے نکلا ہے پھر بہت کچھ. یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اس سے نکلی ہے. انہوں نے ڈپلومیٹس کو اور غیر ملکی لوگوں کو، وہاں پہ صرف ڈپلومیٹس تو نہیں ہوتے نا، آپ کو پتا سفارت خانوں میں تو ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایجنسیز کے انڈر کور لوگ ہوتے ہیں. انڈین ہے، انڈین ایجنسی ہے، ایمبیسی ہے، وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، انڈر کور لوگ ہوتے ہیں، را کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح امریکن ایمبیسی میں سی آئی اے کے لوگ ہوتے ہیں، ایف بی آئی کے لوگ ہوتے ہیں، انڈر کور ہوتے ہیں. وہ یہی کام کرتے ہیں آ کے. ان کا اور کیا کام ہے؟ اتنی بڑی وہاں پہ ایمبیسی ہے ایکڑز میں، یہ جو امریکن ایمبیسی ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک امبیسڈر رہ رہا ہے، اس کا سٹاف رہ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ تو رحمان ملک اللہ جنت نصیب کرے انہیں، وہ بتا گئے تھے کہ جو امریکن ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی ہے. ہماری پوری کیبنٹ کی میٹنگ کو انہوں نے بگ کر لیا تھا وہاں سے بیٹھ کے، اور پوری کاروائی انہوں نے بگ کر لی تھی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور وہاں سے کوئی ایٹ لیسٹ کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ریموٹلی انہوں نے بگ کر لیا تھا اس کو. تو یہ وہاں پہ فون رکھا ہوا تھا، وہاں جا کے فون کرتے ہوں گے، وہاں پہ جا کے کیا کیا سیکرٹ انہوں نے آؤٹ کیے ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں ان کا بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم. اور یہ کرے گا، ماؤنٹ کرے گا یہ سزائے موت کو. اب سزائے موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ 2 سزائیں تجویز ہیں. ظاہر ہے یہ ملٹری کورٹ ہے، اس میں ساری چیزیں. اچھا ایک بات اور اس میں جو سب سے بڑی میں آپ کو بتا دوں، آگے چلتا ہوں، کہ جو فیض حمید ہیں وہ طوطے کی طرح بولے ہیں، فر بولے ہیں، سب کچھ بول گئے. اور بولنا بھی تھا اس لیے کہ یہ جو تینوں فون تھے، یہ تو صرف 3 فون ہیں نا، ڈیوائسز ہیں نا، ان سے جو ملنے والا ڈیٹا ہے نا وہ ان کے سامنے رکھا گیا. اور جو باقی جو ان کے طوطے تھے، ارسلان تھا، کرنل لیاقت تھا، اور بہت سے ان کے جو لوگ تھے، وہ جو پکڑے گئے، انہوں نے جو کچھ بتایا، جو پروف دیے، جو ان سے ڈاکومنٹس ملی، اور جو ڈاکومنٹس کے علاوہ جو ڈیوائسز سے، ان کی ڈیوائسز سے جو چیزیں ملی ہیں، تو سب ثابت ہو گیا. اس لیے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ نہ بولتے. اور تفتیش ظاہر ہے کہ وہ فوج کی تفتیش تھی تو بہت سخت ہوتی ہے، بے شک آگے فوجی ہی کیوں نہ ہو. تو انہوں نے سب بولا ہے، اس لیے وہ گواہ بھی ہیں. وہ ایک سائیڈ پہ ملزم ہیں جن کو سزا جو ہو جانی ہے، ظاہر ہے اب جو سمجھ آ رہی ہے کہ سزا ہونے والی ہے، اور آرمی چیف نے سائن کرنے ہیں اور سزا ہو جانی ہے. 2 سزائیں جو ہیں وہ تجویز ہیں، ایک سزائے موت ہے اور عمر قید ہے. لیکن وہ دوسری طرف وہ گواہ بھی ہیں، اور وہ گواہ کس کے خلاف ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سیاسی ان کے جو عزائم تھے، مذموم، آرمی کہہ رہی ہے، مذموم کا مطلب ہوتا ہے جن کی مذمت کی جائے، ایسے سیاسی عناصر کی اما پر انہوں نے، ملی بھگت پر انہوں نے جو تشدد کے واقعات، پرتشدد واقعات جو ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ تھے. اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی یہ تھے. اس کی تفتیش چل رہی ہے، تفتیش ہو چکی ہے بہرحال. اور اس کے علاوہ انتشار اور بدامنی، یہ چارج شیٹ ہو چکا ہے. 9 مئی کی پریس ریلیز ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہو رہی ہے. اچھا جی، اب یہ جس کو فوج مذموم کہہ رہی ہو، اور جو اما پر، پولیٹیکل اما پر کیے گئے فیصلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بینگ آئی ایس آئی چیف، لیفٹیننٹ جنرل آف آرمی، اس نے اپنے باس، who was the boss؟ پولیٹیکل باس وہ تھے عمران خان، کیونکہ آئی ایس آئی چیف پروٹوکول وائز وزیر اعظم کا ڈائریکٹلی اس کو جواب دہ ہوتا ہے. تو اپنے پولیٹیکل باس اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی اما پہ یہ سب کچھ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی سے ایک سوال ہوا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ کیا عمران خان پر ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا ہی سادگی سے ایک جملہ کہہ گئے تھے کہ اگر کوئی شخص، کوئی فوجی افسر
کسی سیاسی ایما پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ملٹری ٹرائل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ابھی خیر فیصلہ کیس بھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل میں کوئی رکاوٹ رہے گی۔ وہ اگلی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر آگے جا کے کہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوگا پھر۔ اچھا، اب یہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر سازشیں کون سی تھی؟ جب جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا، اور اس جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے پہ یہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا نا، یہ جو لاہور سے لانگ مارچ چلا تھا، یہ کیوں چلا تھا؟ یہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ تھا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ کسی اپوائنٹمنٹ پہ لانگ مارچ شروع کر دیتا۔ یہ تو ایک سیاسی شعور اور سیاست کا یہ مطلب یہ سیاستدان ہوتا ہے کہ وہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ اٹھ کے تو پوری اپنی سیاسی تحریک شروع کر دے۔ کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گا، ملک کی تاریخ کیا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کسی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے تو اتنا اپنی سیاست کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا، اور داؤ پہ لگی ہے۔ یہ ثابت ہو جائے گا نا، ابھی تو ثابت ہو رہا ہے، بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے، ابھی ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، تو وہ سیاستدانوں سے بات کیوں کرے گا؟ اس لیے ابھی تک کہہ رہا ہے کہ میں ادھر ہی بات کرنی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں، غور کریں، جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ لاہور ہے، اس نے جب ضمانتیں آئی ہیں، یہ پچھلے اس ہفتے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے، ضمانتوں کا کیس آیا، اس نے ریجیکٹ کی ہیں، اور اس میں عدالت کا جو تفصیلی فیصلہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان از ڈائریکٹلی انوالوڈ۔ یہ جو 9 مئی کی جتنی پلاننگ ہے، اور اس میں تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ زمان پارک میں یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی، تو وہ ایک لحاظ سے ایک ورڈکٹ موجود ہے۔ اور دوسری طرف یہ فیض حمید ہے، اور اس کے ساتھ لنک کریں کہ جو فارمیشن کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی، اور میں نے خبر دی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کریں جو کرنا ہے، اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ملک کے لیے نقصان سے نقصان دہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر وہاں وعدہ کیا گیا تھا کہ جی بالکل اس کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور 9 مئی کا گواہ فیض حمید ہے اگینسٹ عمران خان۔ کوئی اور شک، کوئی اور بات؟ یہی ہے، سیدھی سی بات۔ اور آخر میں بتاؤں کہ جو میں نے کل خبر دی تھی کہ نواز شریف نے کہا ہے، تو وہ مسودہ ان کے کہنے پہ، نواز شریف کے کہنے پہ وزیر اعظم نے اب ایک ترمیمی مسودہ مولانا فضل الرحمان کو بھجوا دیا ہے، اور وہ اس پہ غور کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور پہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور پھر ایک اس میں چینج آئے گی، اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور وہ پاس ہوگا، اور نواز شریف کی جو بات ہے وہ پریویل کرے گی، اور نواز شریف کی سیاست ہی اصل میں اب چلے گی۔ اب وہ اور کیسے چلے گی، اس کی تفصیلات اب میں آگے کسی دن بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا ہوگا، کیونکہ سیاست نہیں چلنا ہے، سیاست کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، تو سیاست پھر کچھ سیاستدان ہی کرے گا نا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ باقی اپڈیٹ کل۔